الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے اور رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، جو بھی ہوں سب جانے کے لیے آئے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس وجہ سے کہ کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں اس کے لیے فنا ہے۔ جو ایک عمارت بناتا ہے انسان تو وہ ختم ہو جائے گی، ایک گاڑی خریدتا ہے نئی ہے، وہ پرانی ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انسان جتنے چیزیں بناتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جتنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لایا اس کے لیے بھی فنا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، یہ کائنات بھی ختم ہونے والی ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو بنایا سب سے اچھا بنایا، اور اس کے لیے بھی کہا کہ وہ ختم ہونے والے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ نے بنائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے درند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت انسان کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ختم ہو جائیں گی اس میں سے بعض اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہوگی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو اگر کسی کا بدلہ کسی سے دلانا ہو تو دلا کر اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن حضرت انسان کے لیے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چرند اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نباتات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ویسے ہی حضرت انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انسان کی جو پیدائش ہے دنیا میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت سی چیزیں بتا دی اور کیسا رہنا ہے دنیا میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر بتا دیا کہ تم کو دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے، کیسا رہنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر جو وحی نازل ہوئی اسی میں یہ بتایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے جو بھی ہو،
ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حضرت انسان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دیکھیے انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے دکانوں کے بارے میں سوچتا ہے، مکان اچھا سا بنائے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اچھا رہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہے، اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہے، اعزاء اقارب کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک اس کا پلان ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میری ایک دکان ہو گئی، دوسری دکان میں بناؤں گا، اور دوسری سے تیسری بناؤں گا، تیسری سے چوتھی بناؤں گا، یہ دکان کی چکر میں پڑا رہتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی پلان بہت بناتا ہے، پروگرام اس کے بہت ہوتے ہیں، ترتیب دیتا ہے پروگرام کو کہ ہمیں یہ سال یہ کرنا ہے، آگے ایسا بڑھنا ہے، ایسا بڑھنا ہے، اور اس کے عزائم بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ عزائم کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پلانوں کی چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا پلان بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی زندگی کتنی رکھی ہے، اس کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت انسان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدمی سب کچھ بنا لیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں اس نے ایجاد کر لی، اور ایسی ترقی اس نے کی دنیاوی اعتبار سے کہ ایسی فلک گوش عمارتیں بنائیں کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں اس نے بنائی، اور بڑے بڑے جہاز دریاؤں کے اندر چلا دیے اس نے، اور پھر بڑے بڑے جہاز، ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑا دیے، اور چاند پر اس نے کمن ڈال دیا، چاند میں جا کر وہاں پر ایک آبادی کو بسانے کا پروگرام کر رہا ہے انسان، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ انسان ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا کے لیے فنا ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی آواز جب نکلنا شروع ہو جائے گی، دھیمے دھیمے آواز بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے جاندار مریں گے، انسان مریں گے، انسان مرنے کے ساتھ ساتھ جتنے جانور ہیں وہ بھی مرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں جس میں بارود لگا کر پہاڑوں کو پھوڑا جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کی آواز آئے گی سور کی، تو وہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح سے وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پورے کے پورے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسے ہو جائیں گے کہ روئی کی طرح سے ہوا کا بہاؤ ادھر آیا تو پورا کا پورا پہاڑ ادھر جا رہا ہے اور پہاڑ ادھر اڑ رہا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ حضرت انسان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے کام کر رہے ہیں، جتنے ہمارے پلان ہیں، جتنے ہمارے پروگرام ہیں، یہ پروگرام اپنی جگہ ہے، لیکن انسان اگر یہ سارے پروگرام کو موت کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر موت کو بھول کر یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب انسان نہیں ہے، اپنے آخرت کو بھول گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اس کو بھول گیا، موت کا مزہ چکھنا ہے اس کو بھول گیا۔ ایک دن ہوگا اسی کے لوگ اس کو کہیں گے، میت کا نام دے دیں گے، اور اس کو غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور رشتہ دار اعزاء اقارب آئیں گے، اس کے بیوی بچے وہاں پر روتے ہوئے ہوں گے، سارے رشتہ دار آہ و بکا کرتے رہیں گے اور یاد کریں گے کہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب غسال کو بلا کر غسل دلائیں گے، اس کے لیے کپڑا خریدا جائے گا،
जाएगा, कपड़े में लपेटा जाएगा, उसको कफनाया जाएगा। कफनाने के बाद वो डोला और वो सवारी जो चंदे से बनाई गई, हालांकि दुनिया में बड़ी बड़ी उसके पास गाड़ियां थी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उसके पास थी और अच्छे अच्छे बंगले उसके पास थे, चाहा तो आखिरत के लिए एक अच्छा सा वो सवारी का इंतजाम कर सकता था। आखिरी जो सवारी है वो सवारी के लिए अच्छा सा यानी सोने जवाहरात लगाकर उस डोले को बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाएगा। उसी चंदे के डोले पर जिसमें गरीब भी सोएगा, अमीर भी सोएगा, फकीर भी सोएगा, बादशाह भी सोएगा, सारे के सारे उसको उसके अंदर रखेंगे। रखने के बाद अपने घर से लेकर चलेंगे। बाज लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े लोग कहेंगे कि रोको नहीं, लेकर जाओ। अभी तक तो उसका हाल ये था कि बड़ा रुअब था, उसका दबदबा था, लोग उसकी बात का इनकार नहीं करते थे, लोग उसकी बात को मानते थे और उस बात पर अमल करना अपने लिए फख्र समझते थे। लेकिन जैसे ही रूह निकल गई, लाशा हो गया उसका और उसको लाश कहने लगे, तो उसके बाद उसकी हालत ये हो गई कि सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर जाओ, ले जाओ, दफनाओ। बीवी है जो उसकी हम मशरब थी, हम प्याला थी और एक जगह रहते थे, एक कमरे में रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, दोनों बैठकर प्रोग्राम बनाते थे, दोनों बैठकर आपस में तय करते थे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, मकान कैसा बनाएंगे और इधर कमरा कैसा होगा, हमारा बेडरूम कैसा होगा, कैसी पलंग खरीद कर लाएंगे घर में और किधर खिड़कियां लगाएंगे, एसी कहाँ फिट करेंगे और कहाँ पंखे लगाएंगे, कहाँ पर डाइनिंग हॉल होगा, सारी चीजें एक साथ बैठकर वो तय करते थे। लेकिन वही बीवी कहेगी कि देखो जब इनका इंतकाल हो गया है तो रोते रोते अपने भाई को बुलाएगी, भाई को बुलाकर पूछेगी, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बुलाकर पूछेगी कि इनको कहाँ पर रख रहे, इनकी जगह कौन सी है, कहाँ इनको दफनाया जाएगा। कहेंगे कि फलां जगह तो कब्रिस्तान में, तो वो कहेगी कि नहीं नहीं, इनकी वसीयत है ये कब्रिस्तान में नहीं, वो कब्रिस्तान में ले जाओ, वहाँ ले जाकर दफनाओ। ये नहीं कहेगी कि 2-4 दिन घर में रख लेंगे, ये मकान इनका बनाया हुआ है, ये मकान के लिए इन्होंने अपना पसीना टपकाया है और अपना खून पसीना एक करके इस बड़ी सी इमारत को खड़ा किया है, चलो 4 दिन रोक लेंगे हम। बीवी नहीं कहेगी, बीवी कहेगी कि जल्दी करो, उसको जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस लाश में से बदबू आने लगे, इसलिए जल्दी करो। अगर ज़्यादा वक्त है, अगर रखने का है, तो वही लोग कहेंगे जो उसको चाहते थे, उससे मोहब्बत करते थे, वही लोग उससे कहेंगे कि भाई इसको ऐसा करो कि लाश खराब ना हो जाए, बर्फ़ की सिल लाओ, लाकर